على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا الحقنا بالصالحين ربنا الحقنا بالصالحين وزدنا علما يا رب العالمين آمين ثم آمين. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدق اللہ العظیم. یہ پیچھے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ راہ راست پہ نہیں آتے رسول کی بات ماننے عمل کرنے ہدایت پانے کی بجائے رسول کا استہزاء کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں نہ تم جو لاتے ہو وہ صحیح ہے نہ تم رسول ہو نہ تمہارا لایا ہوا جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور انتہا درجے کی جب اپنا تکبر اور جو ہے تعصب اور ان باتوں پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور دین کی طرف نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ فائنل فیصلہ کرتا ہے ان کا. وہ کیا کرتا ہے اللہ تو جب مستقل کچھ لوگ جو ہیں وہ مستقل جو ہے کرتے رہیں انکار کرتے رہیں ہر دھرمی کرتے رہیں استہزاء کرتے رہیں تکبر کرتے رہیں اور بات رسول کی مان کے نہ دے اور بلکہ رسول کو اور اہل ایمان کو بھی تکلیفیں دے اللہ کیا فائنل فیصلہ کرتا ہے اللہ بیٹا بتاؤ آپ بچیوں میں سے کوئی بتاؤ کیا کرتا ہے ایسے بندوں کے لیے اللہ فائنل فیصلہ جی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ان سے سننے سمجھنے کی توفیق چھین لیتا ہے ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہے ان کی ذہنوں کو ان کی آنکھوں کو بلاک کر دیتا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا من خلفہم سدا من ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم تینوں بار پیچھے سے بھی بند کر دیا آگے سے بند کر دیا اوپر سے بھی نام کی فہم لا یبصرون اب وہ نہیں دیکھ سکتے. یعنی اللہ کا فائنل فیصلہ اللہ دیکھ کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے. انسان ظاہری کچھ بھی کہتا رہے جب تک دل کے اندر سے وہ صحیح سچائی ایمان اور دین اور رسول اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں آتی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا. مہلت دیتا ہے چھوٹ دیتا ہے جانے دیتا ہے چلنے دیتا ہے کرو جو کرنا چاہتے ہو کرو کب تک کرو گے اور کیا کرو گے. لیکن بالآخر فیصلے دو آتے ہیں. ایک فیصلہ آتا ہے کہ ان کو جو ہے اندھا بہرا گونگا کر دیا جائے صم بکم عمی فہم لا یرجعون اور یا دوسرا پھر عذاب استیصال آتا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے صلاحیتیں چھین لیتا ہے سمجھنے کی اور وہ دنیا کی ہر بات سمجھ سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کا جو ہے ہدایت کی بات نہیں سمجھ سکتے. ایک تو یہ بھی سزا ہے بہت بڑی کہ دنیا میں وہ جی رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نہ ابو جہل اندھا ہے نہ ابو لہب اندھا ہے نہ کسی ان کے کانوں میں وقر ہے کچھ بھی نہیں ہے سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے لیکن جس چیز کو سننا چاہیے اللہ اس چیز کو سننے سے معذور کر دیتا ہے. معذور کا لفظ کو نہیں یہ معذور کر دیتا اللہ. اور یہ ہے کہ جو ظاہری ہم دیکھنا ہے ہمارا وہ ہمیں حقیقت تک نہیں پہنچاتا.
ظاہری دیکھنا ہمیں رب کی معرفت نہیں دیتا. یہ جس آنکھوں سے ان جو ہے مادی آنکھوں سے مادیت کو دیکھنے سے نہ ہمیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے نہ ہمیں اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے. شاید آپ کو پتہ ہو کہ اپنی معرفت کا پتہ، اپنی معرفت سب سے پہلے اہم ہے. یاد رکھیں، آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے، میں کیوں ہوں، کیا ہوں، کیوں بنایا گیا ہوں، یہ ساری صلاحیتیں مجھے کیوں دی گئیں، اس دنیا میں مجھے کیوں نہ. اگر آپ کو اپنی معرفت نہیں ہے تو آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. سب سے پہلا مقام جو اپنی معرفت کا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا تھا، بلکہ جو ہے ہمارے علامہ اقبال اس کے بارے میں، نظیر کیا نام تھا ان کے جو بہت تھے اس دور کے، تو انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ جو خودی کا فلسفہ لیے بیٹھے ہیں یہ کہاں سے لیا آپ نے، کس فلسفی کے، کون سا فلسفی ہے جس سے آپ متاثر ہوئے اور آپ نے یہ خودی کا فلسفہ جو ہے اب بیان کیا اور اپنائے، اور بڑی گہرائی ہے خودی کے فلسفے میں، ہمیں سمجھنا ہے تو اور بات ہے. علامہ اقبال نے خودی کے بارے میں جو کچھ کہہ ڈالا ہے اس کی حقیقت بالکل قرآن کے مطابق ہے، بالکل قرآن کے مطابق. تو کہا آپ جو یہ خودی کا فلسفہ لائے ہیں آپ نے کہاں سے لیا، کس سے سیکھا ہے؟ کہا اچھا کل آنا اتنے بجے تمہیں بتاؤں گا. بہت خوش ہو گئے نذیر نیازی، شاید نذیر نیازی تھے، وہ بہت خوش ہو گئے کہ چلے کل میں جاؤں گا، علامہ اقبال مجھے ہر وہ بتائیں گے کہاں کہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے یہ خودی کا فلسفہ. تو بڑے خوش ہو گئے کہ میری معلومات بڑھیں گی، اور علامہ اقبال خود اپنی زبان سے مجھے بتائیں گے کہ فلسفہ خودی میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے. تو گئے اگلے دن، دیکھا تو بیٹھے ہوئے اپنے علامہ اقبال، کوئی دائیں بائیں کتابیں نہیں، کچھ نہیں. تو جا کے بیٹھے، کہا میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے بلایا، ہاں 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 ٹھیک ہے آ گئے ہو نا. اچھا کہا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے خودی کا فلسفہ کہاں سے، بہت گہری بات بتا رہی ہوں آپ کو، اور یہ حقیقی واقعہ ہے جو میں آپ سنا رہی ہوں علامہ اقبال. تو کہا ہاں 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 ذرا وہ قرآن اٹھا لو. وہ کہتے ہیں میرے اوپر تو گھڑوں پانی پڑ گیا، یہ قرآن اٹھوا رہے ہیں، میں فلسفہ پوچھ رہا ہوں. اب جس کو نہ پتہ ہو کہ قرآن میں کیا کیا کچھ موجود ہے، اس نے کہا میں ان سے فلسفے کا ماخذ پوچھ رہا ہوں، یہ مجھے کہتے ہیں ذرا قرآن اٹھا لو. قرآن اٹھا لیں. قرآن اٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ جو ہے سو حشر کے آخری حشر کھولو، تو حشر کھول دی گئی. اس کے بعد کہا یہ آیت پڑھو. کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین ننساہم، نہیں فانساہم انفسہم، پہلے کیا ہے بھلا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تھینک یو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. کہا یہاں سے خودی لی ہے میں نے سمجھ ہی نہ ہے کیا ہے کہ انفسہم کیا ہے. فانسا اے لوگو، یا لا تکونوا نہ ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح ننسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ہم نے اس کا بدلے میں کیا کیا، ننساہم انفسہم، ہم نے انہیں اپنی جانوں سے بے خبر کر دیا. تو کون تھا اس دور میں اپنی جانوں سے بے خبر؟ کوئی بھی نہیں تھا. انسانوں کے بارے میں بھی میری جان میں مجھے کہیں درد ہے، کہیں تکلیف ہے، کہیں سکون ہے، کہیں راحت ہے، کہیں کوئی چیز ہے، مجھے کہیں کوئی چیز ہو رہی ہے. کیا مجھے اپنے نفس کا پتہ نہیں ہے؟ کیا میں اپنی ذات کو نہیں جانتی مجھے تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنی وجود سے جو ہے غافل ہیں. کون ہے اپنے وجود سے غافل؟ سویا ہوا بندہ بھی جو ہے اس کو بھی ایک دم درد اٹھے، تکلیف ہو تو وہ بھی آنکھ کھول کے بیٹھ جاتا ہے مجھے یہاں درد ہو رہی. کون ہے جو اپنے آپ سے غافل ہے؟ اب یہ وہ بات ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں سکے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا. اپنا آپ وہ نہیں ہے جو یہ ہے، اپنا آپ وہ ہے جو اس کے اندر ہے. سمجھ آئیے نا، ننساہم انفسہم، ہم نے بھلا دیا ان کو اپنا آپ. یہ جو مادی زندگی، مادی دنیا، مادی جسم، مادی وجود، مادی ضروریات، مادی مسائل، ان سے ہم خوب آگاہ ہیں. کوئی ہمیں بتائے نہ بتائے، چھوٹا بچہ بھی سویا پڑا ہے، کسی جگہ اس کو درد ہوتی ہے، وہ اٹھ کے چیخنے لگتا ہے اور کہتا ہے میرے یہاں درد ہو. مطلب وہ بھی نہیں بھولا ہوا اپنے اس مادی نفس کو، کوئی بھی نہیں بھولا ہوا. بوڑھا انسان بھی ہوگا ویسے خاموش پڑا رہتا ہوگا، لیکن کہیں درد اٹھے گا، کہیں تکلیف اٹھے گی تو کیا ہوگا، فوراً بولے گا، بتائے گا کہ مجھے یہاں درد. تو اپنے وجود سے غافل، اس وجود سے، مادی وجود سے غافل کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جس وجود سے غافل ہیں وہ ہمارا وجود ہے، وجود روحانی.
آپ کا ہمارا اندر کا وجود جو وجود روحانی جو ہے اس سے غافل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کو نہیں پتہ میں کون ہوں، کیوں پیدا کیا گیا ہوں، عیاشیاں کروں، گناہ کروں نہ کروں، مستیاں کروں، کسی کا حق ماروں، کسی پہ ظلم کروں، کسی کی عزت خراب کروں، کسی کو چھیڑوں، کسی کا کچھ چھین لوں، جو مرضی کروں میں، میرا کچھ نہیں بگڑتا. وہ صرف وہ شخص سمجھ سکے گا جس کا اندر زندہ، جو اپنے اندر کو پہچانتا ہے کہ نہیں میں سب کچھ یہ کروں گا تو میرا انجام درست نہیں ہوگا اور مجھے ایک دن اللہ کے سامنے نہ صرف جواب دہ ہونا پڑے گا بلکہ عذاب بھی بھگتنا پڑے گا. یہ اندر کی جو ہے آپ یاد رکھیے گا. میرا خیال ہے آج کے آپ کو یہ لفظ پہلی دفعہ شاید میں نے استعمال کیا ہو کہ اپنی معرفت ڈھونڈو، پہچانو، اپنی معرفت کو تلاش کرو. میں کیا ہوں، کیوں ہوں، کس لیے بنایا گیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ دنیا میں تمام جاندار کو دیکھیے، سب کو دیکھیے. میں نے آپ کو بتایا تھا شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی مجھ پہ رحم فرمایا تھا کہ بلی بیٹھی تھی میرے سامنے اور میں اسے دیکھے جا رہی تھی. وہ اپنی حرکتیں کر رہی تھی، منہ پہ وہ لگاتی، تھوک لگاتی اور منہ صاف کر رہی تھی. بڑی نفیس ہوتی ہیں یہ اپنا منہ صاف کرتی ہیں، چاہے تھوک سے صاف کریں، جو کچھ ان کے پاس ہوگا. تو میں اس وقت سوچ رہی تھی اس کے پاس بھی وہ تمام چیزیں جو میرے پاس، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، دانت بھی ہے، نظام انہضام بھی ہے، نظام تلفظ بھی ہے، نظام دوران خون بھی ہے، نظام اخراج بھی ہے، سب کچھ. ہڈیوں کا یہ آپ جسے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہڈیوں کے، اس کو کیا کہتے ہیں، آرتھو سسٹم بھی ہے، فلانا سسٹم بھی ہے، فلانا سسٹم بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس. وہ جنریٹ بھی، وہ پیدا بھی کرتی ہے، جنریشنز بھی آگے چلاتی ہے، اس کے اندر وہ نظام بھی ہے، تخلیق کا نظام بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. پاؤں بھی ہیں، سب کچھ ہے. اور یہ ہے کہ دیکھ بھی لیتی ہے، کھاتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، سارا کچھ کرتی ہے. یہ بلی اور میں انسان کیوں؟ یہ معرفت، اپنی معرفت کا تقاضا ہے کہ یہ بلی ہے، میں انسان کیوں ہوں. اس سے ہر حال سے بہتر ہوں، ہر حال میں بہتر ہوں. تو جتنے کام یہ کرتی ہے مجھے اتنے ہی کرنا چاہیے یا اس سے کچھ اور تلاش کرنا ہوگا مجھے. یہ بھی کھاتی ہے، میں بھی کھاتی ہوں، یہ بھی سوتی ہے، میں بھی سوتی ہوں، یہ بھی بچے دیتی ہے، ہمارے ہاں بھی بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے، یہ بھی تھکتی ہے، میں بھی تھکتی ہوں، یہ بھی چباتی ہے، میں بھی چباتی ہوں، اور یہ بھی جو ہے نیند کرتی ہے، میں بھی نیند کرتی ہوں، یہ بھی اپنے مالک کو پہچانتی ہے، میں بھی اپنے گھر کو پہچانتی ہوں. یہ ساری چیزیں، لیکن میرے اور اس کے وجود میں جو زمین آسمان کا ڈفرنس، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا فرق ہے؟ کیوں؟ کیا بلی کی طرح ہی سارے کام کر کے میں زندگی کی حقیقت اور زندگی کے فرائض کی ادائیگی کر جاؤں گی؟ نہیں کر جاؤں گی. تو کیوں نہیں کر جاؤں گی؟ مجھے کیا کرنا ہے، میرے ذمے کیا ہے، میرا فرض کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے بلی سے، ہر جانور سے، ڈائنوسار سے بھی، ہاتھی سے بھی، شیر سے بھی، جنگل کا بادشاہ ہے، کائنات کے ہر چیز سے، پہاڑوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے افضل قرار دیا. کائنات کی ہر چیز، کچھ تو افضلیت کا میرے اندر بھی کچھ نہ کچھ، اس افضلیت کی وجہ سے کچھ کرنا بنتا ہے، میرا کچھ خاص بات کام کرنا بنتا ہے میرا جو نہیں. اس کو میں کہتی ہوں یہ معرفت نفس. یہ معرفت نفس آپ اپنے آپ کو جب تک نہیں پہچانیں گے، ہماری دنیا میں ناراض نہ ہوئیے گا، ہماری دنیا میں اکثریت، ہم جانور کے لیول سے بھی نیچے. اکثریت کا لفظ آپ کو نہیں کہتی، ہمیں نہیں پتہ آپ کا لیول، اللہ کرے بہت اعلیٰ ہو، اللہ کرے بہت سمجھدار ہو، لیکن ہمارے یہاں انسانوں کا لیول جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ کسی سے پوچھ لیجئے، یہ 20 30 25 بچیاں بیٹھی، یہ لوگ بیٹھے، ان سے پوچھ لیجئے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کیوں پیدا کی گئی ہو، کیا ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض، کیا تقاضے ہیں، کیا چیز ایسی ہے جس نے تمہیں کائنات کی ہر چیز سے ممتاز کیا ہے، اشرف کیا ہے؟ بولو، کوئی بتا دے، ہاتھ کھڑا کرو. یا ان بچیوں میں سے بولو، جوان بچیاں ہیں، چند دنوں میں شادیاں بھی ہو جائیں گی، نسل بھی چل جائے گی، بچے بھی ہو جائیں گے، مائیں بھی کہلائیں گی، بیویاں بھی کہلائیں گی، رشتے سارے بن جائیں گے. سمجھ کچھ نہیں ہے، پتہ کچھ نہیں، صرف روٹی پکانا، کھانا پینا، گھر صاف کرنا، کپڑے دھونا، بچوں کو نہلانا، یہ بیسک کام جو ہے یہ ہم کرتے رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی کا حق ادا کر. ایک ہے معرفت الہی، اللہ کو پہچاننا، وہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ واحد ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے. یہ ساری باتیں پہچاننا. ایک ہے اللہ کو پہچاننا، میری بیٹیوں بہنوں غور سے سنو. اور ایک ہے اپنے آپ کو پہچاننا، معرفت نفس.
اپنی معرفت، جس کو اپنی معرفت نہیں ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، قطعاً نہیں پہچان۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کس لیے اللہ کو دیکھیے، آپ کیونکہ پاکستان میں یا مسلمان شہر ملک میں مسلمان جگہ پیدا ہو گئے، آپ کو اللہ کا نام بھی آتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ فلاں، اس لیے کہ آپ اس ماحول میں پیدا ہو گئے۔ اگر آپ کسی اور سے ماحول میں پیدا ہوتے جو اللہ دینیت کا ہوتا، جو الہاد کا ہوتا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو، تو آپ کے لیے یہ اللہ کہنا بھی ممکن نہ ہوتا، قطعاً ممکن نہ ہوتا۔ آپ کسی بت پرست کے ہاں چلے جاتے تو بھگوان اور وہ جو ہے رام اور بھگوان اور یہ نام ہوتے، اللہ اور اللہ کیا ہے اور نماز کیا، اس کے بدلے آپ ہاتھ بند کے بتوں کے آگے بیٹھے ہوتے جیسے سارا کا سارا علاقہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح جس بھی جگہ آپ کسی آتش پرست کے ہاں پیدا ہو گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ آج کیا کہ دنیا ابھی بھی آتش پرست بے شمار لوگ موجود ہیں، مجوسی، آج بھی سورج پرست بے شمار لوگ موجود ہیں، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اللہ کو نام سے پہچانتے ہیں، صرف اتنی بات اجازت دو مجھے کہنے کی کہ ہم صرف اللہ کو نام سے پہچانتے ہیں۔ اللہ کیا ہے ہم نہیں پہچانتے، وہ کیا ہے ہم نہیں پہچانتے، اس کو نام سے پہچانتے، صرف اللہ ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، بہت سے بہت پہچان لیا۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ دے دے گا، زیادہ اتنی پہچان ہے کہ اللہ دے دے گا، اس سے دعا مانگو تو سمجھ آئے نا۔ یا زیادہ یہ پتہ ہے کہ گھر میں سارا خاندان اگر نصیب والوں نصیبوں سے کسی جو ہے نمازی گھر میں ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا، ورنہ آپ کے ہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں جانتے مسلمان ہونے کے باوجود۔ کل کی بات آپ کر رہی تھی نا، بچی کا وہ جو ہے انسلٹ کرنا مقصود نہیں ہے، کیا کہہ رہی تھی وہ بولو؟ انسلٹ کرنا مقصود نہیں ہے، بچی کا نام نہیں لیں گے ہم، لیکن سنیے، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نماز کا نہیں پتہ کہ نماز کیا ہے، مجھے نہ طریقہ آتا نہ بھی پتہ ہے کہ نماز کیا ہے، نہ میں جانتی ہوں نماز کیا ہے۔ بڑی جوان کیا ہو گیا؟ ہاں، نہ مجھے نماز کا پتہ ہے، نہ میں نماز پڑھنا جانتی ہوں، نہ مجھے نماز کے اوقات، نہ رکعتیں، نہ کوئی چیز، رکعتوں میں کیا پڑھنا۔ اعتراف کیا اس بچی نے، اس بچی کا جرم نہیں ہے، ہمارا جرم ہے، ہم نے اس کو بتایا۔ اس خاندان کا جرم ہے جس خاندان میں وہ پیدا ہوئی، اس کو جوان کر دیا گیا، اس کو باقی ساری سمجھ دے دی گئی، اس کی شادی وغیرہ کا بھی پلان ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں پتہ نماز کیا ہے۔ تو ہماری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے نہیں کہہ دیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل و دماغ دیے ہیں، سوچتے ووچتے کوئی نہیں ہے، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو آنکھیں دی ہیں ہم نے، دیکھتے نہیں ہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں ہم نے دیے، سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، انعام کہتے ہیں، یہ جو سورۃ انعام ہے وہ انعام نہیں ہے، ہم لوگ بہت سارے اس کو سورۃ انعام کہتے ہیں، الانعام جس کا مطلب ہے مویشی، سمجھ آئے نا، تو یہ ہے اولئک بل ہم اضل، وہیں بھی اللہ نے بس نہیں کیا، یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ہمیں اور جس کو اپنا آپ کی سمجھ نہ ہو کہ میں کیوں ہوں کیا ہوں، وہ اپنی حقیقت کو کہاں سے ڈھونڈے گا، اپنے مقصد کو کہاں سے ڈھونڈے گا، اپنے نسب، جب اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا ہوں تو نسب العین کہاں سے لائے گا؟ جس کو نماز کا نہیں پتہ نماز کیا ہوتی ہے، اس کو نسب العین کا کیا پتہ، اس کو عقیدے کا کیا پتہ، اس کو نظریے کا کیا پتہ، سمجھ آئیے نا، کیسے پتہ ہو؟ تو جب اس طرح کی زندگی اور ناراض نہ ہوئیے گا، آپ اپنے چاروں طرف سروے نکل جائیے، تیسرے سے لکھنے کے لیے نکل جائیے گا۔ نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو غلط پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں تو اول تو پڑھ، اور پڑھ رہے ہیں تو اپنی مرضی کے ایک دو، یہ بھی آپ گھروں میں جا کے دیکھ لیجیے، 5 وقت کی نماز نصیب والوں کو ہے، ورنہ کیا ہے، میں عشاء کی نہیں پڑھ سکتی، فجر بھی نہیں اٹھا جاتا، دوپہر اثر ظہر پڑھ لیتی ہوں، فلانا یہ ہوتا ہے، کبھی 2 پڑھ لی کبھی 3 پڑھ لی، یہ 2 اور 3 کی کیا ناپسندیدگی ہے اور 5 کی کیا اہمیت ہے ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ، کہاں جائیں، کس کو بتائیں، کس کے آگے فریاد کریں؟ بڑا خوبصورت کسی نے لکھا ہے، کس سے فریاد کریں، کس سے منصفی چاہیں، کس سے فریاد کریں، کس سے منصفی چاہیں، بولیں کس سے پوچھیں، کیسے کہیں لوگوں سے۔ اس دن میں خاتون کی انسلٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرا دل جتنی بری طرح اس دن ہوا تھا کہ کیسے کہیں یہ بچی جوان ہو گئی، بچوں والی ہو گئی، بچے پال لیے، کون سی تربیت کے ساتھ پالے؟ مادی تربیت کے ساتھ، مادی ضروریات کے ساتھ،
بچے پال لیے، بچوں کی شادیاں بھی شاید کر لی ہوں، لیکن اگر ہمیں یہ نہیں پتہ، بیٹا ناراض نہ ہونا، میں آپ کو کچھ غلط نہیں کہہ رہی، یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے، اور میں اکثر کہا کرتی ہوں جرم بڑی نسل کا ہے۔ نئی نسل کو اگر آپ راستہ نہیں دکھائیں گے تو وہ اپنا راستہ تلاش کرے گی، دائیں جائے بائیں جائے۔ جب ایک دریا آ رہے آپ اس کو پراپر بند نہیں باندھیں گے اس کے اوپر، اور اپنی مرضی کی نہریں نہیں نکالیں گے، اور اپنی مرضی کے اس کو ٹریسز نہیں دیں گے، وہ جدھر مرضی جائے گا، جہاں مرضی توڑے اور جدھر مرضی جائے، تباہی مچائے، جو مرضی کرے۔ ہم بھی اپنے اور نسل کے ساتھ، اور باقاعدہ حدیث ہے جس پر میں بات کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے معرفت نفس چاہیے۔ اب جو کیا ہے، انساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بلایا، اور اللہ نے فانساہم انفسہم، ہم نے انہیں جانوں سے بلا دیا۔ کیا کہتی ہے حدیث؟ کہتی ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسے کہنے اور سننے کی بات نہیں ہے، یہ رٹا لگا کے سنانے اور امتحان پاس کرنے کی آیت و حدیث نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے سلیبسز میں حدیثیں بھی ہیں، قرآن بھی ہے، ترجمان القرآن بھی ہے، نہ جانے کیا کا کچھ ہے، رٹا لگا کے صرف امتحان پاس کر لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کرو اور ٹیچر کو سنا دو اور امتحان کے پرچے میں لکھ دو اور آپ پاس ہو جاؤ۔ یہ آپ کو بہت بڑا پیغام دے رہی ہے، ہر حدیث پیغام دیتی ہے، ہر حدیث، ہر اللہ کی آیت پیغام دیتی ہے، ہر حضور کی حدیث پیغام دیتی ہے، حضور کی کارکردگی، آپ کی سنت، ہر سنت آپ کو راستہ دکھاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ آپ پتہ ہو کہ میں اس لیے بنی ہوں کہ کس لیے بنی۔ جس کو پتہ ہی نہیں میں کس لیے بنی ہوں وہ کیا کرے گا؟ تو یہ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اب نفس کے پہچاننے میں زیادہ گہرائی میں چلے جائیے تو اندر جھانکو تمہیں کیا مل جائے گا؟ رب مل جائے گا، اس لیے کہ روح ربانی میرے اندر موجود ہے، وہ روشن بھی ہے، وہ راستہ دکھا رہی ہے، سمجھ آئی؟ میں روشن ہے، اس کی روشنی میں میں ہدایت کا راستہ پا سکتی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے میں سے 90% لوگ، خاص طور پہ پاکستانی، ناراض نہ ہو، ان سے کہیے کوئی بات سنا دیں، کوئی واقعہ سنا دیں، اس کا مطلب بتا دیں، یہ لفظ جو ہے اس کو کھڑے ہو کے بول دیں، یہ جملہ بول دیں، اس کا جواب دے دیں، کیا جواب آتا ہے؟ ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں آتا، یہی آتا نا جواب۔ شاذ کوئی جواب بہت آسان سوال ہے، برا نہ مانیے گا، میں نے اب فیصلہ کر لیا کہ میں اب نہیں ناراض ہوں گی، جتنا جس کو آتا ہے کافی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، جتنا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے گا وہ انشاءاللہ ڈل جائے گا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ لیکن میں جو پڑھانے کے بعد، صرف پڑھانے کے بعد نہیں، 5 10 دفعہ ریویژن کرانے کے باوجود جب میں سوال کرتی ہوں میری بچیوں بہنوں، تو کتنے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ خود گواہ ہیں، کتنے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ بولو بیٹا بولو، 2 3 میکسیمم چوتھا، اتنی بڑی محفل میں 4 ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے نفس سے غافل ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں سے غافل ہیں، ہم اپنے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہیں بہت سی قوتیں، بہت سی صلاحیتیں، ہم ان سے غافل ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں جو کیا آتا ہے۔ میں بھی شاید اگر اپنے آپ کو نہ تلاش کر سکتی تو یہاں بیٹھ کے اتنی اچھی طرح، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے میں شاید بیان نہ کر سکتی، کیونکہ بیان کرنا بھی ایک صلاحیت ہے، بہت بڑی صلاحیت ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے، لیکن جو اس کو تلاش کر پائے گا وہی کرے گا نا۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنے اندر کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے نفس کو پہچانو، میں کیا ہوں، کیوں۔ میں بہت دفعہ کہا کرتی ہوں کہ ایک تکون ہے، یہ کائنات کا حوالے سے سمجھنے کے، اللہ کا کائنات سے کیا تعلق ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے، کائنات کا مجھ سے کیا تعلق ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے، میرا اللہ سے کیا تعلق ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ آپ وائس ورثہ کر لیں، خالق کا اپنی مخلوق سے کیا تعلق ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہمیں، ہمارے خالق کا ہم سے کیا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو نہیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہو خالق کا مخلوق سے یعنی ہم سے کیا تھا۔ باقی مخلوق بھی چھوڑ دیجئے، ان کے جو مقاصد ہیں ان کو بتا دیے گئے ہیں، وہ اپنی تسبیح اپنی تحمید وہ کرتے رہتے، وہ کوئی جو ہے اس کے اندر سستی کرتا، وہ غفلت نہیں کرتے، اس لیے ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ خالق کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق، کیوں مجھے اس کائنات میں بھیجا، اس کائنات کا پھر خالق کائنات سے کیا، یہ تعلق اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گی تو آپ کے سامنے بہت سے روشن دروازے کھلے،
بہت سے دروازے روشن کھلیں گے، لیکن ہم نے کبھی یہ ایمانداری سے بتائیے کس نے آج تک یہ فیصلہ پوچھا کہ میرا کائنات سے کیا تعلق ہے، یا کائنات کا مجھ سے کیا تعلق، یا کائنات کا خالق کائنات سے کیا تعلق، یا خالق کائنات کا مجھ سے کیا تعلق؟ کبھی ڈھونڈا، کبھی ٹوٹا؟ ایمانداری سے بولو، سچائی سے بولو، یا ہاں کرو یا نہ کرو۔ ہاں ہے تو کہو ہاں میں نے ڈھونڈا، اور اگر نہیں ہے تو اعتراف کرو نہیں۔ لیکن کہا کیا جا رہا ہے کہ جو من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، رب کو پہچاننا ہے تو پھر پہلے اپنے آپ کو تلاش کرو۔ اور یہ جو دیکھنے کا سٹائل ہے بڑا خوبصورت، کسی نے کہا ہے یہ دیدن دیگر آموز و شنیدن دیگر آموز، تو جس طرح دنیا میں پیدا ہوا ہے، جن آنکھوں مادی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جن مادی کانوں سے سن رہا ہے، ان کے علاوہ اور بھی سننے کے لیے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، دلوں کے اندر، سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ کہاں ہیں دل کی آنکھیں؟ آپ کو شاید پتہ ہو کہ آج سائنس نے مان لیا دل کا اپنا دماغ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے میں یہ کروں، کبھی نہیں کہا میرا دماغ کہتا ہے میں یہ کروں۔ میرا دماغ کہتا ہے میں سیر کو جاؤں، میرا دماغ کہتا ہے میں فلانا کھانا کھاؤں۔ دماغ کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے؟ دل کہتا ہے۔ کیسے کہتا ہے؟ سوچتا ہے۔ سوچے گا تو کہے گا نا، اور سوچے گا کب؟ جب اس کی کھوپڑی میں دماغ ہو۔ کھوپڑی ہماری طرح نہیں ہے لیکن دماغ ہوگا، تو دل کا اپنا دماغ، دل کے فیصلے۔ میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا، نئے لوگ ہیں، یہ جو ہمارا دل ہے، یہ جو دھڑکتا ہے، یہ جو مادی دل ہے، اور یہ جو دماغ ہے، یہ جو دماغ ہے ہمارا مادی دماغ، خاص طور پہ دل نہیں، دماغ ریگولیٹ کرتا ہے میرے مادی اعضاء، حرام مغز کے، یہ جو ہے آپ کا حرام مغز اور آپ کا برین، یہ ریگولیٹ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے کس کے بارے میں؟ میرے مادی جسم کے بارے میں۔ دیکھو آنکھ کے پاس جو ہے وہ کوئی پتنگا آ گیا، آنکھ بند کرو۔ دیکھو ہاتھ گرم کا چیز پہ لگ گیا، ہاتھ پیچھے کھینچو، سمجھ آئیے نا۔ دیکھو اونچی جگہ سے گرنے لگے ہو، پیچھے ہو جاؤ، یہ ساری باتیں۔ اور اسی طرح دیکھو فلاں جگہ تکلیف ہے، جاؤ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ دیکھو فلاں مسئلہ، یہ مادی زندگی کو ریگولیٹ کرتا ہے دماغ، اور روحانی زندگی کو ریگولیٹ کرتا ہے دل۔ کل مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہ دل جو ہے، یہ دل سے تمام روحانی معاملات، رب تک پہنچنے کے معاملات۔ اور آپ کو پتہ ہوگا اللہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انا نزلناہ علی قلبک، اے پیارے رسول ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے، دماغ پر نہیں اتارا، دل پر۔ تو جو گائیڈنس ہے آخرت کی، جو گائیڈنس ہے انسانیت کے اعلیٰ مقام کی، جو گائیڈنس ہے ہماری ویلیوز کی، ہماری اندر سے سچائی کی، جو گائیڈنس ہے اس کو ریگولیٹ دل کرتا ہے۔ اگر دل کو ہم نے مار دیا، اور دل کو ہم نے کدھر لگا دیا؟ یہ چیز چاہیے، یہ گھر چاہیے، یہ گھر کی سجاوٹ چاہیے، یہ سواری چاہیے، یہ کپڑے چاہیے، یہ کپڑوں کا یہ ڈیزائن چاہیے، یہ کون سا پارلر ہے جاؤں تو میں بہت حسین لگوں گی۔ ارے بیٹی ایک دفعہ اپنی اللہ کی دی ہوئی شکل پر بھروسہ تو کر لے، کر تو لے۔ میں یقین کریں یہ جب سے پارلرز کی کیا کہنا چاہیے، بدترین لفظ استعمال کرنا چاہیے، یہ آئی ہے، اللہ نے انسانوں سے حسن چھین لیا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، ہمارے دور میں بغیر میک اپ کے رہنے والی بچیاں جوانی چڑھتی تھیں تو نور نکلتا تھا۔ وہ کہتے سن کہ جوانی تک ہوتی بھی سونی ہو جاتی، جوانی بھرپور جوانی جب آتی تھی بچیوں پر تو پتہ چلتا تھا کہ یہ بچی جو ہے اس کا فیس ایسے چمکتا تھا، نورانی فیس ہوتا تھا، اس کے ایک ایک وجود سے حسن ٹپکتا تھا۔ آج میں اس نے آپ کے ماشاءاللہ پارلروں نے، ناراض نہ ہوئیے گا میں بہت مستند بات کروں، آپ کا حسن چھین لیا، آپ محتاج ہو گئی ہیں میک اپ۔ اتنی بچیاں میک اپ کیے بغیر، ارے اللہ کی اس دی ہوئی اسکن پر ٹھیک ہے وقت آ سکتا ہے، آپ پہ بڑھاپا آ سکتا ہے، آپ کی اسکن ہو جائے گی وقت کے ساتھ، لیکن ایک بار اپنی اسکن کی قدر تو کر کے دیکھیے، اپنے وجود کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کی قدر تو کر کے دیکھیے۔ آج ہمیں کبھی کسی بچی
وہ بنی ہوئی ہوگی، میک اپ صحیح والا کیا ہوگا تو بڑی حسین لگ رہی ہوگی، چمک رہی ہوگی، منہ تو کے آئے گی تو پھر پتہ لگے گا کہ اصلیت کی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایماندارانہ کہہ رہی ہوں، آج بھی اللہ کی دی ہوئی جو ہے جلد پر، اسکن پر، آپ کے اپنے وجود پر آج بھی راضی ہو جائیے اللہ سے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا بناؤ سنگار کرنا حرام ہے، قطعاً نہیں کہا، قطعاً نہیں کہا، لیکن کہاں اجازت ہے بناؤ سنگار کی، اس کا سوال ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ بناؤ سنگار صرف اجازت ہے اپنے خامد کے سامنے، باپ کے سامنے بھی نہیں، بھائی کے سامنے بھی نہیں، ہمسائے کے سامنے بھی نہیں، ماموں چاچا تایا کے سامنے بھی نہیں، بیٹے اور پوتے اور نواسے کے سامنے نہیں، اجازت ہے۔ سجو بنو کرو اپنا، وہ جیسے کہتے ہیں بہت سے لفظ ایسے ہیں جو میرے منہ میں آ جائے، تک رہے کل بالکل نہیں اٹکے تو بس۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو بننے سنورنے کی اجازت ہے، لیکن میک اپ کر کے سرے عام کھلے منہ سے بال کھلے آپ کو وہاں جانے کی جو ہے قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ رب کی اجازت کے بغیر کام اپنی مرضی کا کرتے ہیں تو اس سے ایوارڈ نہ مانگیے گا، اس سے ولایت نہ مانگیے گا، اس سے محبت نہ مانگیے گا، اس سے کنسرن نہ مانگیے گا، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ انساہم انفسہم، تمہاری اپنے اندر کی جانوں سے بے خبر کر کے کہتا ہے جاؤ جاؤ جدھر جاؤ، جہاں تک جائے، نولی ما تولی، ہم اسے پھیر دیتے ہیں ادھر ہی جدھر ہی وہ جانا چاہتے، ہم قطعاً اس کے راستے۔ فسنیسر للعسریٰ، ہم جہنم کی طرف جانا اس کے لیے آسان کر دیتے، فسنیسر اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، للعسریٰ، عسرت تنگی کون سی ہوگی، دنیاوی تنگی شاید اس کو نہ ہو، دنیا میں مال و دولت کی انتہا ہو، لیکن فی الحال ہر حال میں ایک جگہ آپ کو جانا پڑے گا، یہاں یا تو آپ کو آسانیاں ملیں گی، یہاں آپ کو نہایت تنگیاں اور فسنیسر للعسریٰ، ہم جانے دیتے ہیں اس کو۔ تو اللہ فرماتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ نکلوایا قرآن اور اس کی آیت جو ہے وہ پڑھی اور کہا یہ ہے جہاں سے میں نے خودی کا سبق لیا ہے کہ تو اللہ کو بھولے گا تو تیرے اپنے اندر کے جو صحیح وجود ہے تیرا اپنا، تو اس کو بھول جائے گا، اللہ تجھے بھلا دے گا۔ اگر تو نے رب کو یاد رکھنا ہے، اگر تو نے اپنے نفس کو یاد رکھنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے تو رب کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی تجھے۔ اور اسی کے اندر خودی میں بے شمار ایسے اشعار ہیں جن کو لوگوں نے مذاق بنا چھوڑا ہوا ہے، اور ہمیں سمجھنے خودی اصل میں تھوڑی سی ڈیفائن کرتی ہوں، بڑی مطلب واضح بہت بڑی ڈیفینیشن ہے خودی کی، تھوڑی سی میں آپ پر۔ خودی نام ہے آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کی قابلیتوں کا، آپ کی اہلیتوں کا، آپ پر جو اللہ کی نوازشیں ہیں ان کا، آپ کی جو آپ کی یہ کیا کہتے قوتیں ہیں ان کا، آپ کے اندر جو کچھ آپ کے اندر اللہ نے بھر کے بھیجا ہے صلاحیتوں کے نام پر، آپ کی قوتیں، صلاحیتیں، آپ کی استعدادیں، آپ کی جتنی ساری چیزیں، ان سے مل کر ہماری خودی بنتی۔ اگر خودی کا پتہ ہو تو اپنی صلاحیت کا بھی پتہ ہوگا کہ نہیں پتہ ہوگا؟ جس کو خودی کا پتہ ہوگا، کیونکہ خودی نام ہے صلاحیت کا بھی، استعداد کا بھی، قابلیت کا بھی، اہلیت کا بھی، سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ تو جس کو خودی کا پتہ ہوگا اسے اپنی اہلیت کا پتہ ہوگا۔ کون دعویٰ کرتا ہے مجھے اپنی ساری اہلیتوں کا پتہ ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں عطا کی ہیں؟ ہم بہت مطمئن اور خوش ہیں کہ ہمیں گھر کے روزمرہ کے کام کرنا آتے ہیں، اس میں سے بھی اکثر لوگ جواب دے دیتے ہیں مجھ سے نہیں کرنا آتا۔ میں نے سنا تھا کہ ایک بچی سسرال میں گئی اور اس کو کہا گیا کہ ذرا آٹا گوندھ لو بیٹا، کہا میں نے ساری زندگی آٹا نہیں گوندا، میں نہیں گوندھ سکتی، گوندوں گی بھی نہیں۔ اور مزے کی بات ایک اور کہ ایک بچی کو شادی کے بعد گئی، ساس نے کہا ذرا لہسن چھیل دو، میں نے کبھی زندگی میں چھیلا ہی نہیں، اور کیوں نہیں چھیلا؟ ظاہر ہے وہ نخرہ ہے یا اس کو سوفسٹیکیشن ہے کہ میرے ہاتھوں میں سے لہسن کی بو آئے گی۔ ارے ہم ساری زندگی لہسن بناتے چھیلتے رہ گئے، ہمارے ہاتھ آج بھی سونگھ لو، کیوں آئے گی بو؟ کیوں آئے گی بو؟ ہاں ناخن بڑھائے میں کوئی بھی وجہ۔ اسی طرح بہت ساری ایسی بچیاں، ایک سنا یہاں پاولپور کی بچی کا مہر اس بات پر رکھا گیا ہے یہ گھر کا کام نہیں کرے گی۔ ان کا مہر کتنا رکھیں گے؟ کہا کوئی مہر کو دولت والے ہم اپنی بچی کو خود پیسہ دے لیں گے، ہماری طرف سے اس کا مہر یہ ہے۔ اپنی طور پہ مہر بدلنے کی بھی اجازت ہو گئی، کیا بات ہے!
تو میرے اس کا یہ آپ رکھیے گا کہ یہ گھر میں آپ کے گھر جا کے کوئی کام نہیں کرے، کوئی کام نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ انسان تو بنایا ہی کام کے لیے، ایکٹیویٹی کے بغیر تو انسان نہیں ہے، جانور بھی ایکٹیویٹی کے بغیر انسان نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو جامد چیزیں جو ہیں وہ اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں۔ ایک ٹانگ پہ آپ پلسٹر 3 مہینے کا لگاتے ہیں، جب کھلتا ہے تو آپ کی ٹانگ آسانی سے کام نہیں کرتی۔ آپ اپنے وجود کو معطل کر لیں گی تو کیا ملے گا آپ کو؟ میکسیمم کیا ہوگا؟ تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم شر سے خیر کو بدلتے، تم لوگ کیا ہو جو تمہارے لیے خیر ہوتا ہے اس کو شر سے بدلتے ہو۔ قرآن کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے آگے دیوار، پیچھے دیوار، فاغشیناہم، اوپر سے ہم نے پردہ ڈال دیا، ڈھانپ دیا اوپر سے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، آگے نہیں دیکھ سکتے، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، گزری ہوئی قوموں کے ساتھ کیا ہوا عبرت حاصل نہیں کر سکتے، آگے کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے اس کا وہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جیسے کیا ہے کل انعام ہے یا جیسے کیا سمون بکمن عمیون ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ غلطی انسان کی ہوتی ہے، کارکردگی انسان کی ہے، خرابی انسان کی ہے، اس پر مہر لگانے کا جو ذمہ داری ہے وہ اللہ خود لیتا ہے، خود ختم اللہ ولا قلوب، اللہ نے ان پہ مہریں لگا، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تمہارے اندر کیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک بڑی اہم بات یہاں آ رہی ہے اور اس کے اندر گہرائی بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، ان کے آگے پیچھے سب کیا ہے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور بس سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم، آپ چاہے اسے کیا کریں، خبردار کریں، اس کو سمجھائیں، بتائیں، ڈرائیں، تذکیر کریں، نصیحت کریں، ام لم تنذر، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کو سمجھائیں، انذار کریں یا نہ کریں۔ اب اس کے اندر بنیادی طور پر تو ایک فائنل فیصلہ نظر آتا ہے کہ ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے تو چھوڑو ان کو، چھوڑ دو ان کو، ختم کر دو۔ جب ظاہر اسلام اس کا مطلب یہی لگتا ہے کہ اس سے تبلیغ سے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آزاد کر دیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے آگے پیچھے دیوار ہے، اوپر جو ہے ہم نے ڈھانپا ہوا ہے ان کو، ان کے ایمان لانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ انہیں جتنی مرضی محنت کریں، جتنی مرضی خبردار کریں، وارننگز دیں، متنبہ کریں، یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، چاہے آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس میں بظاہر کیا نکالتا ہے کہ اب ان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیا جائے۔ ایک آیت میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تو قرآن میں، وہ ایگزیکٹ آیت اس وقت مجھے یاد نہیں، یاد ہے لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں کسی کے اعمال کا فرق نہیں پڑتا اگر تم ہدایت پر ہو، تو من اضل، جو بہک گیا اس کے اعمال کا نقصان اور اثرات جو ہے وہ تم پر نہیں پڑیں گے اگر تم ہدایت پر ہو۔ سارے صحابہ نے سمجھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر منقطع کر دیا گیا ہم سے، کہ صرف ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر ہم راہ ہدایت پر ہیں تو یہ ساتھ والا نہیں، یہ ساتھ والا جو بیٹھا ہے یہ کتنا ہی بھٹکا ہوا ہو، میرا دوست ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، وہ کتنا ہی بھٹکا ہوا ہو، اگر میں راہ سے مستقیم پر ہوں تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا اور مجھے جو ہے جزا مل جائے گی۔ صحابہ نے یہی سمجھا، صحابہ نے سمجھا اس کا مطلب ہے یہ دعوت حق ہے، یہ تبلیغ دین ہے اور یہ امر بالمعروف نہیں، اس سے ہمیں آزاد ہو گئی، کیونکہ ہمارا کسی کے وہ جو ہے گمراہی کا مجھ پر تو نہیں پڑنا سر، میرے اپنے اعمال اگر میں ہدایت پر ہوں تو مجھے مل جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ ابو بکر صدیق اٹھے، ان کا نہیں اے مومنو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آزاد کر دیے گئے، قطعاً نہیں ہے اس کا مطلب۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سی جگہ پر بہت سے معاملات سلجھائے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے مومنین، یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا بھٹکا ہوا ہے تو اس کے بھٹکنے کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اگر آپ ہدایت پر ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے کہ آپ نے صرف اپنی ہدایت کا کام کرنا ہے، نمازیں پڑھی، جو بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، یہاں تک کہ جہاد تک کیا، قتال تک کیا، لیکن یہ ہے کہ دوسرے نے نہیں کیا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے بتا چکی ہوں بہت دفعہ، جو بتائے گا بڑی مہربانی ہوگی۔ اصل میں کیا ہے؟ شاباش جی، پھٹافٹ دیں تو آپ نے محنت کرنی، آپ نے پیغام حق دینا ہے،
آپ نے دعوت دین دینی ہے، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر خالی یہی صحیح ہوتا تو وہ جو حدیث میں کئی دفعہ آپ کو سناتی ہوں کہ اس کو غرق کر دو اس بستی کو، تو وہ تو اس میں سے بالکل غلط ہو جاتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بات کیا ہے، میں نے بتایا کہ نہیں، آپ بری ذمہ نہیں ہوئے، آپ کو جو ہے فارغ نہیں کر دیا گیا تبلیغ کے کام سے، دعوت حق کے کام سے۔ آپ نے اپنی پوری توانائیوں، پوری صلاحیتوں کے ساتھ اپنے وقت کا، اپنی اس کا ہمت کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے دین کی تبلیغ کرنا ہے، آپ نے دین پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی حکم ہے ہمیں کہ بلغوا انی ولو آیہ، پہنچاؤ میری۔ تو میری طرف سے کیوں کہا، اللہ کی طرف سے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو دیا، ان کی طرف سے یہ آیات ہم تک آئیں، تو بلغوا انی، میری جانب سے پہنچاؤ، چونکہ میں جا رہا ہوں، چلا جاؤں گا، اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، تو یہ کام بلاغت کا کام جو ہے، ابلاغ کا کام جو ہے، وہ کون کرے گا؟ میری امت کرے گی۔ تو دھیان رکھو، جس نے بھی پڑھا، جس نے بھی یہ آیت پڑھی، اس کے دل میں کیا آواز آنی چاہیے کہ یہ براہ راست مجھے کہا جائے، براہ راست بلغوا انی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہو۔ تو کیا کہیں گے ہم؟ یہ دوسروں کے لیے کہا گیا، ہم یہی کرتے ہیں۔ لوگ برے ہو گئے، لوگ خراب ہو گئے، زمانہ برا ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہاں بھی بیٹھیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم خراب ہو گئے، لوگ خراب ہو۔ کسی اور جگہ محفل ہے تو کیا بیان ہے؟ لوگ خراب ہو۔ کسی اور جگہ بے شمار لوگ بیٹھے ہیں، زمانہ خراب ہو۔ یہ زمانہ کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ میں اور آپ ہم ہی لوگ ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو جو نکال لیتے ہیں ہم، ہر بندہ اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، باقیوں کو برا کہتا ہے، اپنے آپ کو نکال لیتا ہے کہ لوگ برے ہیں۔ تو لوگ میری بہن، میں اور آپ سب لوگ ہیں۔ تو میں بات کیا کر رہی تھی آپ سے کہ جو انہوں نے بتایا، شاباش، اپنا بہت اچھا سمجھتی ہیں، اللہ ان کی مزید، اللہ مزید فضل، اللہ آپ کو توفیق زیادہ عطا فرمائے۔ کہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی نسبت بھی یہ ماشاءاللہ بہت سمجھ کے بہت صحیح جواب دیتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے مومنو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم بری ہو، آزاد ہو، کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے تمہیں تبلیغ دین کرنے کی، تو تم صرف اپنے دین کی فکر کرو، اپنے اس کی فکر کرو۔ تم اگر صحیح راستے پر ہو تو جو بھٹکنے والا ہے تم پر کوئی نیگیٹو اثر نہیں ڈالے گا۔ ہاں، نہیں ڈالے گا، مگر کب؟ جب تم نے اپنی پوری قوت، پوری طاقت، پورے وقت، پوری صلاحیت کے ساتھ دین پہنچا دیا۔ وہ پھر بھی نہ سدھرا، وہ پھر بھی گمراہ رہا، وہ پھر بھی بھٹکا رہا، وہ پھر بھی غلط رہا، تو پھر اس کی غلطی، اس کی گمراہی کا اثر جو ہے وہ آپ پر نہیں پڑے گا۔ خالی یہ اللہ کو کبھی کہیں بھی یہ پسند نہیں ہے کہ آپ صرف، ہمارے ہاں بہت، واللہ عالم، مجھے زیادہ نہیں کہنا چاہیے لیکن میرا دل دکھتا ہے کہ ہم نے دین کو کسی ہال کے اندر بیٹھنا سمجھ لیا ہے، کسی کمرے میں بیٹھ کے دل پر ضربیں لگانا سمجھ لیا ہے، کسی جگہ مراقب حال کھول رہے ہیں، کہیں ہم حال کھیل دو، اللہ اللہ اللہ، کہیں یہ کھیلا جاتا ہے، کہیں کچھ کیا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے یہ اللہ کی جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ ادا ہو۔ کبھی حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں کسی کو مراقب حال میں دیکھا؟ کسی کو؟ کوئی ہسٹری اتنی کلیئر ہے حضور کی زندگی کی اور صحابہ کی زندگی کی، خاص طور پر یہ 4 صاحب، ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو تاریخ میں موجود، اتنی کلیئر ہے۔ بتائیے کون سا جو ہے، کون سے صحابی نے مراقبہ حال کھولا تھا اور لوگ اس کے اندر، صحابہ اس کے اندر جا کے مراقبہ کیا کرتے تھے؟ کون بتائے کہ اللہ حضور نے کہا بیٹھو ایک جگہ پر 2 گھنٹے، دل پہ ضربیں لگاؤ؟ دل پہ ضرب لگانے کے لیے ایمان کی پختگی ضروری ہے، دل پر ضرب خود ہی لگ جائے گی، یہ اس طرح کرنے سے نہیں۔ اور اسی طرح بے شمار اور اس قسم کے ہم نے بنا رکھی ہیں دین کو، اور اللہ تو کیا، اللہ تو کہتا ہے میں قبول نہیں کروں گا۔ شیطان نے کہا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مست رکھو، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، صبح کے اذکار، شام کے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ جو خانقاہی مزاج ہے، کونے میں بیٹھ جاؤ، خانقاہ پہ چلے جاؤ، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، کسی مزار پر چلے جاؤ اور اپنا وقت جو ہے گزارو، چاہے پڑھ کے تو چاہے جو مرضی کر کے۔ شیطان تو کہتا ہے میں نے تو خود کیا ہے، میں نے تو خود ان کے دلوں میں ڈالی ہے بات کہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو۔ اور میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا، دشمنان اسلام
اسلام کی دشمنی میں تمام کے تمام مذاہب، تمام قومیں جو اسلام کو نہیں مانتی، وہ سب کی سب ہمارے خلاف ایک ہیں، متحد ہیں، سمجھائیے نا۔ لیکن انہی متحد قوموں، انہی متحد دشمنان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جتنی مرضی نمازیں پڑھو، سویر کو لا کے تے رات تک، تے رات کو لا کے سویر تک پڑھی جاؤ، پڑھی جاؤ، کوئی جو ہے آ کے آپ کو نہیں کہے گا تم غلط، کہے تمہیں پکڑ کے میں لے کے جاتا ہوں قید خانے میں، روزے رکھو چاہے ساری عمر روزے رکھو، جو مرضی کرو، حج عمرے کر ڈالو، اتنے کی گنتی بھی یاد نہ رہے، جو کر ڈالو، جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ یہ بڑی پیاری بات کی تھی علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے، ہند میں ہم تھے نا، ہم غلام تھے نا، 100 سال تک انگریزوں کے غلام رہے ہیں، اور ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت۔ غافل یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کیا ہے، ہم نہ اپنے آپ کو نہ پہچان پائے، نہ ہم اسلام کو پہچان پائے۔ اور یہ کچھ لوگ نئے بیٹھے، بچیاں بھی نہیں ہیں، میں وہ حدیث بھی سنا دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ یہ یہاں سے میں اسی آیت پہ بیٹھی ہوں، دور نہیں گئی، سباؤن علیہم انذرتہم، اسی آیت پہ بیٹھی ہوں، تو میں کیا بات بتایا کہ وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں کہ ایک دن اللہ جل شانہ کا حکم آ جبرائیل امین سے، جبرائیل فلاں بستیوں کو برباد کر دو، اللہ کا حکم تو آتا ہے، اور جبرائیل بے شمار ایسے معاملات میں ظاہر ہے جبرائیل کو حکم ہوتا ہے، جبرائیل فلاں بستیوں کو الٹ دو، تباہ کر دو۔ اب جبرائیل کو پتہ ہے، وہ بھی جتنا علم اللہ نے دیا اتنا تو ہے نا ان کو، کہ یا اللہ ان بستیوں میں یا اس بستی میں، یا اللہ تیرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو رات دن تیری عبادت کرتا ہے، ایک پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی، نمازیں پڑھی ہیں، عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، تیرا ذکر کیا ہے، تیری تسبیحات کی ہے، تیری حمد کی ہے، تیری جو ہے تحلیل کی ہے، تیری جو تکبیر تیری کو سارا کچھ کرتا رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کا کل وقت تیری عبادت میں گزارا ہے۔ اللہ نے کہا اقلب علیہ وعلیہم، اس کو پہلے برباد ہو۔ تصور کر سکتے ہو؟ اس کا مطلب یہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس کا مطلب ہے جہاں تک ہم ہیں اول تو ہم دین کے اس مقام پر ہے ہی نہیں جو اس کے بارے میں جبرائیل امین نے بیان کیا تھا، لیکن کیا ہے، اقلب الٹا دو، علیہ اس بندے پر، اس کے بعد وعلیہم، اور پھر بعد میں بستیوں کو تباہ کرو۔ وجہ کیا بتائی کہ میرا دین پامال ہو رہا تھا، میرے دین کا چاروں طرف استہزاء ہو رہا تھا، میرا دین دنیا سے غائب ہو رہا تھا، اس کو مغلوب کیا جا رہا تھا، اس کو ختم کیا جا رہا تھا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس کی طرف آنے والے لوگ اعلانیہ جو ہے دین سے ہٹ کے دوسری طرف جا رہے تھے، اور یہ اپنے حق اللہ میں بیٹھا رہا، اس کے ماتھے پہ تیوری نہیں آئی، اس کو پریشانی نہیں ہوئی، غصہ نہیں آیا کہ اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بڑی بات جس سے ہمارا دل دہل جانا چاہیے، دہل جانا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر صرف اپنی اسی آیت کے حوالے سے کہہ دیں کہ اگر کوئی اور گمراہ ہے اور آپ حق پر ہیں تو اس کی گمراہی آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی، جس سے صحابہ کو بھی یہ خیال ہو گیا کہ امر بالمعروف کی ذمہ داری جو ہے فرض ہم سے اتار لیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے فرمائے مومنو بات یہ نہیں ہے، سمجھو آیت کی مفہوم کو سمجھو کہ تم اس حد تک تبلیغ کر لو، اس حد تک انذار کر لو، تبلیغ کر لو، امر بالمعروف نہیں، اس حد تک سمجھا لو کہ آپ کی قوتیں صلاحیتیں جتنی ہیں وہ خرچ ہو جائیں، پھر بھی وہ نہیں سدھرتے تو پھر ان کی گمراہی کا اثر آپ پر نہیں پڑے گا اگر آپ راہ ہدایت پر ہیں۔ اگر یہی بات ہوتی کہ آپ جو ہے راہ ہدایت پر رہیں، چاہے زمانہ گمراہ ہو آپ پر اثر نہیں ہوگا، تو اس شخص کے لیے اللہ نے کیا کہا، جبرائیل امین گواہی دینے والے، اس شخص کے لیے اللہ نے کیا کہا، مجھے نہیں چاہیے، پہلے اس کو غرق کر دو، پھر بعد میں باقی لوگوں کو غرق کرنا۔ تو یہ ہمارے حواس سے بھی اب یہاں لفظ جو آیا اس کے ذریعے سے بہت ایک غلط فہمی دوبارہ ہو سکتی، اسی لیے میں آپ کو بہت دور تک لے گئی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان کے لیے، انذرتم، چاہے آپ ان کو خبردار کریں، ڈرائیں، تبلیغ کریں، سمجھ آئیے نا، دعوت حق دیں،
اور ام لم تنذر، یا انہیں نہ ڈرائیں، آپ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر۔ دونوں صورتوں میں ایمان نہیں لائیں۔ آپ تبلیغ کریں گے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا ہے، ہم نے آگے بھی صد بنا دی ہے، من خلفہم صد، پیچھے بھی ہے فاغشیناہم، یہ اس طرح ڈھانپ دیے گئے ہیں، اس طرح ان کی آنکھیں، ان کی بصارت اور ان کی جو ہے سماعت کو اس طرح میں کیا کہنا چاہیے ختم کر لیا گیا ہے، دفن کر دیا گیا ہے کہ اب یہ بات نہیں سنیں گے۔ آپ چاہے ان کو متنبہ کریں چاہے نہ کریں، اس کا مطلب اثر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اثر کیا ہونا چاہیے اس آیت کے سن کے؟ کہ وہ جو ہے تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ ہمارے یہاں یہ باقاعدہ محاورہ ہے، کسی کو سمجھانے کے لیے نکلو چھوڑو۔ جب اصحاب سب جو ہے یہودیوں نے سب کے معاملے میں بہت بڑا جرم کیا تھا، اللہ کو دھوکہ دیا تھا۔ کیا دھوکہ دیا تھا اللہ کو؟ اصحاب سب نے، سبت والوں نے کیا جی رضوانہ بہن بیٹی، وہ رضوانہ کو بیٹی، سوری میں بہن کہہ گئی، آپ سب میری بیٹی بہنیں بھی ہیں، چھوٹی بہن بھی ہوتی، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کی، ایک گڑا سا کھول دیا تھا، اس کے اندر رات مچھلیاں پکڑ کر کٹی ہو جاتی۔ نہیں کھو پکڑتے نہیں تھے، ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ وہ یہ تھا کہ اس سمندر سے جس کے کنارے وہ تھے، مچھلیوں کا ایک ازدحام گزرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے جس دن یوم سبت ہوتا تھا، شرعن، ناچ کے وہاں سامنے آ کے سامنے، اور ڈھیروں انگنت ایسے باہر منہ نکالتی تھی، لالچ دیتی تھی۔ ایسا جس دن سبت کا دن ہفتے کو کہتے ہیں، اس کا دن ہوتا ہے، اور جس دن باقی دن ہوتے تھے لایس، وہ نہیں آتی تھی اس کا۔ اب ان کو یہ حرص ہے، لالچ ہے، اور یہ کہ ان کا انحصار بھی، چونکہ وہ لوگ تھے ماہی گیر تھے، ان کا انحصار بھی یہی مرغ، تو انہوں نے ایک طریقہ کیا، ٹھیک ہے سب کے دن ہم نہیں پکڑ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن سب کے دن مچھلیاں پیچھے سے بہت زیادہ آتی ہیں، ہفتہ ہونے سے پہلے، ہفتے کا دن ہونے سے پہلے رات کو اپنے اس سمندر سے یا اس دریا میں سے نالی بنا کے، نہر بنا کے لے آؤ، اور ایک گڑھے میں اس نالی کو جمع۔ جس وقت جو پریشر سے آئے گا جو ہے پانی رات کو، کیا ہوگا تو ساتھ مچھلیوں کو بھی لے آئے گا، اور وہ جو حوض ہے وہ مچھلیوں سے بھر جائے گا۔ بس کچھ نہیں کرو، اس کا راستہ بند کر دو۔ اور ویسے بھی پانی کا بہاؤ جب لاتا ہے واپس اس بہاؤ سے جا ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھیے گا کہ جب ایک جگہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ تو وہ آ رہی ہیں، اور اس کے بعد جب انہیں اس طرح کر کے کسی پونڈ میں ڈال دیا گیا تو یہاں پریشر پانی کا نہیں ہوتا، وہ جتنی بھی کوشش کرے وہ اچھل کود کر کے تھوڑا سا آگے پیچھے جا سکتی ہیں، پانی کے ساتھ وہ بہتی، کیونکہ بہاؤ واپس نہیں جا رہا، وہ وہاں رک گیا۔ تو وہ ڈھیروں مچھلیاں جو ہیں وہ رات کو اکٹھی ہو جاتی تھی جب پانی بہتا تھا آتا۔ صبح اٹھ کے جو ہے ہفتے کا دن گزار کے، ہفتے کے دن وہ یہ کرتے تھے، رات کو دن وہ کھول دیتے تھے اور رات کو بند، تو اتوار کے دن صبح وہ ان گڑھوں میں سے جو ہے وہ مچھلیاں نکالتے تھے۔ کہتے ہم نے ہفتے کے دن تو کوئی کام نہیں کیا۔ اور حیرت کی بات سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنا آسان کیا ہے، اور باقی اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے گا کہ کیا کہہ رہی تھی، ہماری سورہ جمعہ میں جمعہ کے بارے میں کتنا حکم ہے؟ جب تم سنو اذان جمعے کے دن کی، کیا کرو؟ پڑھو، دوڑو، اور چھوڑ دو بذر البیت، کام کاج چھوڑ دو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اتنا سا صرف 1.5-2 گھنٹہ، اس سے بھی کم، کہ جب اذان سنو تو کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو اور چھوڑ دو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، پھر یہ کرو کہ تم جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، بزنس کر رہے تھے بزنس کرو، جاب ہے تو جاب کرو، جو کام ہے تمہیں کرو، آزادی ہے صرف مسلمانوں کے لیے، اتنا ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں جمعہ کو لوگ نکلتے ہی نہیں گھر سے، لیکن وہ جو تھا ان کے لیے کیا نام ہے، یہودیوں کے لیے، ان کے لیے پورا دن وہ گھر یعنی دنیاوی کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، کوئی خادم اپنے گھر نہیں بلا سکتے تھے، ایون کہتے ہیں کہ وہ ہانڈی پکانا، روٹی پکانا بھی منع تھا،
یہ دنیاوی کام ہے واللہ عالم. لیکن بیسک کام جو ہے کوئی بھی پورے دن میں جو ہے آپ کوئی جو ہے دنیا کا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے. صرف اللہ کا آپ نے عبادت کرنی تھی. ذرا تصور کرو اگر ہمیں بھی وہی ہوتا فجر سے لے کے عشاء تک صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے, کوئی کام نہیں کرنا, تو نہ جانے اصحاب سب سے زیادہ بڑے بڑے دھوکے ہم نے اللہ کو دیے ہوتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہم کوئی کم نہیں ہیں. تو یہ اب اس کے حوالے سے یہ ہو گیا بات کہ ہاں میں وہ بتا رہی تھی آپ کہ وہ یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس وقت 3 گروہ تھے, 3 قسم کے لوگ تھے اس وقت اس معاشرے میں جہاں یہ گناہ ہو رہا تھا. 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے وہ لوگ جو گناہ کر رہے تھے, ایک وہ تھے جو گناہ کر رہے تھے, ایک وہ تھے جو خاموش تھے. سانو کی آج کی ہماری دنیا سانو کی سمجھ آئیے نا. ایک وہ تھے جو خاموش تھے, کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, کیا پورا معاشرے میں کیا خرابی ہو رہی ہے, خاموش. اور ایک وہ تھے جو منع کرتے تھے, کہتے تھے ایسا نہیں کرو, اللہ ناراض ہوگا, اللہ سزا دے گا, نہیں کرو ایسے, یہ غلط ہے, جو پلان تم نے کر لی ہے سراسر دھوکہ, سراسر بے ایمانی. اور جو لوگ نہیں کچھ کہتے تھے, خاموش تھے, وہ بلکہ ان کو کہنے کی بجائے وہ ان کو کہتے تھے پاگل ہو, دیوانے ہو, انہوں نے تو عذاب آنا ہی آنے پر تمہیں کیا پڑی اپنا سر کھپا لی, تمہیں کیا پڑی ہے مصیبت, تمہیں ان کے ساتھ اپنا سر کھپاتے ہو, نہیں ضرورت ہے تمہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کے پاس صرف ایک عذر پیش کرنا کہ اللہ ہم نے منع کیا تھا, اے اللہ ہم نے سمجھایا تھا. یہ صرف ہم اس بات کے لیے کہ اللہ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ تم کیا کر رہے تھے. تو یہ, اور پھر قرآن کہتا ہے جب عذاب آیا بچا لیے گئے مانہو انہو, جو منع کرتے تھے صرف وہی طبقہ بچا لیا گیا, جو کہتے تھے ہمیں کیا وہ بھی غرق کیا گیا, اور جو کرتے تھے ان کو بھی غرق کر دیا گیا. تو یہ ایک حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ہمیں اس آیت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے, اور نہ ہی حضور سمجھے کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ بہت خوبصورت لہجے میں بات سنیے گا کہ یہ اللہ کی جو بے شمار لامتناہی مخلوق ہے, اس کے اندر سمجھنے والے نہ سمجھنے والے ہر قسم کے لوگ ہیں, سمجھنے والے نہ سمجھنے. آپ مایوس ہو کے چھوڑ نہیں بیٹھیں گے کہ یہ تو آتے ہی نہیں راہ راست پر. اللہ نے ہی کہہ دیے, اللہ نے باقاعدہ سند پیش کر دیے کہ فہم لا یؤمنون, یہ ایمان لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں گے, تو ہمیں کیا فائدہ ان کو. وہ بڑا خوبصورت ہمارا انداز ہونا چاہیے. ایک یہ کہ سب کے سب تو غلط نہیں ہو سکتے, سب کے سب تو انکاری نہیں ہو سکتے نا, سب کے سب تو تذکرہ مذاکرہ کرنے کے لیے کچھ تو ہوتے ہیں بیچ میں اللہ کے بندے. تو ٹھیک ہے, آؤ کوشش کرتے ہیں جو. اور یہ بھی قرآن میں 2 3 4 دفعہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے الجھنے لگے, وجادلہم, ایک منٹ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ان کے ساتھ اگر بحث کرنا پڑے تو آسان طریقے سے بحث کرو. اور اس میں بڑی خوبصورت ہے کہ ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ, بالحکمت. حکمت کس لیے, دانائی کس لیے, عقل مندی کس لیے, سوچ سمجھ کس لیے کہ معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اچھی صحیح دلیل کے بغیر نہیں سن, اور دلیل دے دی تو قائل ہو جائے, دلیل دے دی, صحیح دلیل دے دی تو سمجھ جائے. تو حکمت کہتے ہیں دانائی کو, میں نے آپ کو بتایا عقل سمجھ دانائی تدبر تفکر سارا آتا. تو ادعو الی سبیل ربک, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف, دعوت دو. یہ ہم سب کو کہا جا رہا ہے, ادعو دعوت دو, ہمیں سب کو دعوت دینا ہے, سمجھ آئی نا. الی سبیل ربک بالحکمت, ایسے لوگ ہوں گے ذہین ہوں گے, سمجھدار ہوں گے, بات کو دلیل سے, بات کو اس کے ساتھ سمجھنے والے ہوں گے, حقیقت کو روشن کر کے سمجھنے والے ہوں گے. اور اس کے بعد والموعظۃ الحسنۃ, اور ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ بس واعظ سنا دو, کہانیاں سنا دو, سمجھ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے, ان کو واعظ سنا دو, کہانیاں سنا دو, بہت سی باتیں سنا دو, اور اس کو جو ہے ان کو اچھی طرح نصیحت کرو. واعظ ایک اور چیز تھی جو آج کل نہیں ہوتی, واعظ میں بھی بڑا اثر ہوتا تھا, آج ہم واعظ کو اس طرح نہیں سمجھتے. تو یہ موعظۃ الحسنۃ, ان سے اچھی طرح جو ہے وہ ان کو سمجھاؤ, ان کے مزاج کی باتیں کرو. یہ عوام ہیں, پہلے کون سے تھے, خاص تھے, حکمت, جن کے پاس عقل, دانش, علم, صلاحیتیں بہت کچھ تھی. تو ان کے لیے تمہیں کیا استعمال کرنا ہے,
دلیل کہ حکمت اپنی دانائی سمجھ کے ساتھ ان کو، اور ان کو جو ہے وہ ریئیکشن پہ نہیں لانا، ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ان کو دلیل سے، سمجھداری سے، عقل مندی سے بات. اور جو عوام ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے، آپ موعظۃ الحسنہ، انہیں باز کرو، انہیں اچھی بات بتاؤ، اچھے لہجے میں بتاؤ، اچھے واقعات بتاؤ، وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت والوں کا ایک ہی طریقہ ہے، موعظۃ الحسنہ. یہ جی فضائل رمضان ہے تو جی یہ فضائل قرآن ہے، تو یہ فضائل نماز ہیں، تو بھائی یہ فضائل حج زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، یہ ساری اچھی اچھی بات. فلاں صاحب نے یہ کیا، فلاں صاحب نے یہ کیا، فلاں صاحبی نے یہ کیا، فلاں اس نے یہ کیا، اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو یہ ساری باتیں ان کو کیا کرتی ہیں، ہم بھی ویسا کریں تو اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اکثریت آپ دیکھیے گا کہ اس کے حوالے سے دین کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے. اور تیسرا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور اگر جھگڑا کرنے سے مراد ہے، اگر بحث آ جائے، اگر دلیل کا تبادلہ آ جائے، تو آسان طریقے سے، بغیر بگڑے ہوئے، بغیر لڑائی جھگڑا کیے ہوئے، بغیر تو تکار کیے ہوئے، آسان طریقے سے ان کے ساتھ بحث کرو. اور اگر بحث کے باوجود کیا کہتے ہیں، آسان بحث کے باوجود وہ راستے پہ نہیں آتے تو بے شک ان کو چھوڑ دو. لیکن اللہ کی اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں. میں نے کئی دفعہ آپ کو معاشرے کی کئی قسمیں بتائیں. ہر لحاظ سے معاشرے کی اتنی قسمیں، ہر لحاظ سے انسانوں کی اتنی قسمیں. آپ کو پتہ ہے بارہا جب بھی کوئی موقع آتا ہے، یہاں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وہ ہے جو بہت عقل مند ہیں، عقلی بات سمجھتے ہیں، ایک وہ ہے جو عوام الناس ہیں، واعظ اور تقریر اور ان کے بات کرتے ہیں اور بے شک نعرے بھی لگاتے ہیں اور فلانا بھی کرے، اور ایک وہ ہیں جو تکبر میں ہیں اور جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ کے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں. ان کو سمجھاؤ ضرور، لیکن وہاں تک جہاں تک کہ بات سدھری رہے. اگر گڑبڑ ہونے لگے تو سلام علیکم، آپ انہیں سلام کر. تو یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جس طرح معاشرے کے انسانوں کی قسمیں ہیں، اسی طرح اللہ کے ولی بھی انہی میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے بھی انہی میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغام کو قبول کرنے والے بھی انہی میں چھپے ہوئے ہیں. باہر علیحدہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی نشان نہیں لگے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آپ کے قریب بیٹھا چلا گیا، نہایت سادہ، نہایت اس لیے لباس بھی ادنا اور سارا کچھ ادنا، تمہیں نہیں پتہ شاید وہ اللہ کا ولی، اللہ کا. ہاں جی، باپوں کی بات کرتے تھے. اب یہ بات ہے کہ یہی دنیا، یہی انسان، یہی معاشرہ، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، خربوں ہیں، انہی کے اندر کون چھپا ہوگا؟ متکبر بھی چھپا ہوگا، بدبخت بھی چھپا ہوگا، لڑنے جھگڑنے والا جو ہے بحث کرنے والا بھی چھپا ہوگا، انکار کرنے والا بھی چھپا ہوگا، اور قبول کرنے والا بھی چھپا ہوگا. آپ کو بند نہیں کرنی کیا تبلیغ، بند نہیں کرنا ابلاغ، بند نہیں کرنا امر بالمعروف، آپ نے کرتے رہنا ہے. اور آپ کا خوبصورتی کیا ہے کہ جو نہیں مانتے ان کو چھوڑتے جاؤ، اور جو مانتے ہیں ان کو جو ہے ان کو جمع کرتے جاؤ، اور ان کو جو ہے اپنا یوں سمجھیے کہ ان کو. تو یہ کبھی بھی ابلاغ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. تبلیغ کی، ابلاغ کی، کار رسالت کی ذمہ داری امر بالمعروف نے کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ نے اپنی صلاحیت بھر یہ کام کرنا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ ہر سانس کا حساب لے گا. زندگی کہاں فنا کی، زندگی کیا ہے؟ ان سانسوں کا نام ہی تو زندگی ہے نا. یہ سانس آنا بند ہو جائے تو ایک ایک سانس کا حساب ہوگا. ہم بے شمار سانس اپنے ضائع کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر غیبت پر اور نہ جانے کس چیز پر ایک ایک سانس کا امتحان ہونا ہے. ایک حساب کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ تمہیں اتنے سانس دیے تھے، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی بھی جگہ، یہاں بھی جو آیت آئی ہے اس کے ظاہری ترجمے کے حساب سے ہم بری الذمہ ہیں، بلکہ اس دور میں حضور بھی بری الذمہ، اس دور کے جو ہے صحابہ کرام بھی بری الذمہ کہ یہ جو ہے فَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ ایمان نہیں لائیں گے تو بری ذمہ ہو گیا. کوئی ضرورت نہیں ان کو بتانے، جو ایمان لانے کا اللہ نے کہہ دیا ہے، ختم ہو گئے. مایوسی ان کی طرف سے، تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ نہیں.
اندر پیغام ہے، اس کے اندر پیغام ہے. یاد رکھیے گا کہ ہم سے یہ ذمہ داری جو ہم پر اللہ نے، اللہ کے رسول نے ڈالی ہے، یہ ساقط نہیں ہوتی، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے، کئی راستے پہ آئے چاہے نہ آئے. یہ ذمہ داری جو ہے پہنچانے کی، یہ ہم سے ساقط نہیں ہوتی ہے. کیا ہوگا یہ لوگ جو نہیں ماننے والے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا میں نے کل انسانوں کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دی، کہا ہے تمام انسانوں کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دی، نہیں کہا. یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، یہ لوگ اس طرح، ان کے لیے ہم نے آگے پیچھے دیوار کھڑی کی ہے. تو بے شمار سمجھنے والے جن پر اللہ تعالیٰ نے ابھی ختم اللہ نہیں کہا، جن پر اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈھانپا نہیں، ابھی ان کو کیا وہ موجود ہیں. تو ہمارا کام جو ہے ان کو چھانٹ چھانٹ کے جمع کرنا اور ان کو جو ہے اگنور کرنا، رد کر دینا جو ماننے والے نہیں ہیں. یہ ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تبلیغ کریں یا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے کہا تمام انسانیت ایمان نہیں لائے گی. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے جن کے آگے پیچھے ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، جن کے اوپر ہم نے وہ آناق ڈال دی، اغلال فہم، یہ مکمہون اور الل پڑے ہوئے اس طرح پڑے، جن پہ ہم نے یہ، وہی ایمان نہیں لائیں گے نا. تو کیا پوری کائنات میں صرف وہی لوگ زندہ ہیں؟ جب بات کو سمجھو گے تو سمجھو. پوری کائنات میں ان کے علاوہ اللہ کے بے شمار میں، اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نے کل انسانیت کو اس طرح ڈالا، کل انسانوں کے آگے پیچھے ان کے جو یہ کہتے ہیں انسانوں کو ستاتے ہیں. اور یہ لقد حق القول، ان کا اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ بھی ہو چکا. اور اس کے بعد یہ کہ ان کے گردنوں میں توق بھی ڈال دیے گئے اور ان کے آگے پیچھے دیوار بھی کھڑی کر دی گئی، انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ دیا گیا. لا یؤمنون، یہ جب اتنا کسی کے ساتھ ہو جائے گا تو ایمان لانے کا چانس ظاہر، نہ آگے کی سمجھ، نہ پیچھے کی سمجھ، نہ اوپر سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ کہیں سے سمجھتے ہیں. گھروں میں بھی توق پڑے ہوئے ہیں تو وہی نہیں سمجھ پائیں گے نا. لیکن کیا ساری دنیا وہی ہوگی؟ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق بے بہا بے شمار. اگر ان سے مایوس ہوئے ہو تو کوئی بات نہیں، بے شمار اللہ کے اور بندے ہیں جن کو تم تلاش کرو، ڈھونڈو. وہ ہیرے ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ اللہ کو سمجھنے، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو ثابت کرنے والے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ ایمان معتبر کے ساتھ رہنے والے ہیں. تو آپ نے تبلیغ نہیں چھوڑنی، چاہے قرآن نے کہہ دیا لا یؤمنون، چاہے قرآن نے کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، چاہے قرآن نے کہہ دیا، سمجھ آئیے نا. لیکن یہ کہ ہمیں تبلیغ چھوڑنے کی اجازت ان چیزوں سے، اس لیے کہ لائن کے اندر ہی پیغام ہے، ہم لا یبصرون، صرف وہی ایمان نہیں لائیں گے تو باقی دنیا تو ہے نا. تو اس لیے امت محمد کے ایک ایک فرد پر کیا لازم ہے؟ ابلاغ و تبلیغ لازم ہے، کار رسالت لازم ہے، ہمیں کرنا ہے. اور ہوگا کیا، ایک اور بہت خوبصورت چیز ہوتی چلی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مکہ میں سب لوگ مکس تھے نا، بدترین لوگ بھی اور اعلیٰ ترین لوگ بھی، ایک ہی معاشرہ تھا، مکس تھے نا. کوئی جسے کہتے ہیں کیسے ہیں، جیسے مطلب ان کی کوئی انتخاب و چناؤ نہیں تھا، پورے ایک تھے. بعثت محمد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ کا کام شروع ہوا. دو قسم کے لوگ، نیک صالح چھٹ چھٹ کے اولیاء اللہ چھٹ چھٹ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آنا شروع ہو گئے، اور بدبخت جو ہیں وہ اعلانیہ بدبخت رہے. اور ان کو جو ہے تو یہ بات ہے کہ جب تک آپ تبلیغ نہیں کریں گے، صالح لوگ نیک لوگ چھٹ چھٹ کے باہر نہیں نکلیں گے، وہ بیچ میں ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان اللہ لیجزی المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. خبیث اور طیب کو علیحدہ کرنا رب کا بہت بڑا پلان ہے. جب سب بیچ میں گڑبڑ ملے رہتے ہیں تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے میں تو بڑا اعلیٰ مومن بڑا، لیکن جب انہیں چھانٹا جائے، جب انہیں پیغام دیا جاتا ہے، انہیں راستہ دکھایا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس راستے پر، وہ نہیں آتے تو کیا ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ اللہ کی راہ پر آنے والے نہیں ہیں. اور جو کیسے آئے چھٹ چھٹ کے صحابہ کرام کیسے آئے، مومنین صادقین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ کیا ہیں، دنیا میں کہہ دیا ان کے لیے جنت ہے، دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی.
خالی اللہ راضی ہو تو بندہ سوچتا رہے گا پتہ نہیں اللہ نے دونوں باتیں کہہ دی، یہ اللہ سے راضی اللہ سے، تو وہ کہاں سے آئے؟ وہ ہیرے کہاں سے نکلے؟ اسی ماحول سے، انہی لوگوں میں سے جن میں استہزاء کرنے والے بھی تھے، جن میں اذیتیں دینے والے بھی تھے، جن میں انکار کرنے والے بھی تھے، انہی میں سے آئے نا، کہ نہیں؟ مشرکین مکہ جو ایک مکہ کا آپ کا معاشرہ اسی میں سے اٹھے نا۔ ابو بکر کہاں تھے اور عمر کہاں تھے، عثمان کہاں تھے رضی اللہ عنہ، اور یہ سارے کہاں تھے؟ انہی لوگوں میں سے۔ تو اس لیے اگرچہ کہہ دیا گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کا مطلب یہ ان کے بارے میں اپنی جان مت دو، بس یہ ایک بیان دے دیا گیا۔ جو نہیں لانا چاہ رہے، جن کو آپ نے بہت دفعہ سمجھا ہے، اس کے باوجود بات پلے نہیں پڑتی تھی، اللہ کا باخ النفس کا اللہ یکون مومنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان نہیں لاتے، اس بات پر اپنی جان کھپا لیں گے، نہیں لائیں گے یہ ایمان، اللہ کا فیصلہ آ چکا، مگر رسالت کا کام چھوڑ دو، یہ کہا گیا؟ نہیں کہا گیا۔ بات سمجھ آ رہی نا کہ آپ کو رسالت کا کام کرنا ہے، پہنچانا ہے، اور انہی میں سے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے ہیرے آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں، ان سے بھی بڑے بڑے ہیرے ان میں سے پھر بھی نکل آئیں گے۔ حضرت اکرمہ نکلے نا بعد کے بعد میں، بہت اسی طرح بہت سے، اور حضرت خالد بن ولید نے جس وقت جنگ احد ہوئی ہے، وہ بدترین دشمن، انہی کی وجہ سے پورے کا پورا مسلمانوں کو جو ہے فتح کی بجائے شکست، پھر وہی جب اسلام لائے ہیں، وہی ہیرا جب نکلا ہے ان جنرل اس میں سے، جنرل پبلک میں سے، تو وہ کیا ہے، کیا کہلایا پھر پتہ ہے آپ کو؟ خالد بن ولید کا کیا مقام ہے، کتنی جنگیں انہوں نے، کہاں کہاں جو ہے وہ انہوں نے کیا، تو وہ یہ ہے کہ ہیرے ہیں ان انسانوں میں، جو میں نے انسان بنایا، سب گندے نہیں، سب بیکار نہیں، سب وہ جو ہے منکر نہیں، ان میں ہیرے بھی ہیں، لیکن ہیروں تک پہنچا کیسے جائے گا؟ جب ہم اپنا پیغام اللہ ہم ان کو دیتے رہیں گے۔ ہیرے کے کان میں پڑے گا تو وہ ایک دم چمک اٹھے گا، کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے کان میں جائے گا بد نصیب تو تمہیں مڑ کے کہے گا جھوٹے ہو تم، غلط کہہ رہے ہو تم، تو جو کہہ رہے ہیں جھوٹے ہو تم، ان کی فکر نہ کرو، ہم نے ان کی آنکھوں بندہ کر چھوڑا۔ اور جو آتے ہیں نا اس کے اندر خوبی دیکھیے گا کہ میں اس آیت کے بعد آپ کو اسی وقت لے کے بیٹھی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق سے منع کر دیا گیا، نہیں، دعوت حق دو، اور جب تک دعوت حق آپ دیتے رہیں گے یقیناً 1 2 3 4 1 2، اب یہ دعوت اس کی بات دیکھیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے مقام پر اتنی شدید جو ہے وہ ایذا دی گئی، پتھر مارے گئے، وہ بھی اوباش لوگوں کے ہاتھوں، اور آپ کے خون بہہ گیا اور نالین میں جمع ہو گیا، تو فرشتہ آیا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف فرمائے، حکم دے، دونوں طرف کے پہاڑی سلسلے کو آپس میں ملا کے ان کا سرما بنا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، شاید ان میں سے کوئی ہیرے نکلا۔ میں ہیرا کس کو کہہ رہی ہوں؟ مومنین کو کہہ رہی ہوں، اللہ پر ایمان نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے، ورنہ فرشتہ تو آ گیا تھا۔ یہ آپ کو اتنا ستا رہے ہیں، آپ صرف کہیے اجازت دیجئے، اور آپ کو پتہ ہے پہاڑ ایک کہیں نہیں کھڑا ہوتا، پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں پورے، تو دونوں طرف کے پہاڑی سلسلوں کو آپس میں ملا دو اور درمیان میں جو ان کا سرما بن جائے۔ کہا نہیں، اب کیا تھی امید کہ انہی لوگوں میں، انہی بد لوگوں میں، انہی برے لوگوں میں جنہیں محمد کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اس کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امید ہیں، امید رکھے ہیں کس بات پر کہ انہی کی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہوگا۔ تو یہ آیت پڑھ کے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ جب چاہے ہم انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا کام ختم ہو گیا، نہیں میری بیٹی، کام ختم نہیں ہوا۔ ہمیں کیا کرنا، پلان کرنا پڑے گا۔ کیا پلان کرنا پڑے گا کہ جو بدبخت ہیں، جو ہے جھگڑے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، نہیں مانتے، استہزاء کرتے ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت صرف نہیں کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک دفعہ تم نے ان سے اعراض کیا ہر دفعہ اعراض کرو، نہیں، جب بھی دوبارہ موقع ملے انہی لوگوں کا تو پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر پیش کر دو، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جو ہے جھٹک دیں گے، ایک دفعہ پیش پہ۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاف نہیں ہوا، بلکہ شدت کے ساتھ ہو گیا، شدت کے ساتھ ہو گیا کہ اتنا زیادہ دین پہنچاؤ تاکہ اس پورے انسانیت میں سے، اللہ کی اس خلق میں سے کیا ہوگا، جتنے صالح لوگ ہوں وہ اکٹھے ہوتے جائیں، اور صالح لوگ اکٹھے ہوں گے تو جماعت بنے گی، جماعت جہاں رہے گی وہ کیا بنے گا، وہ مسلم علاقہ بنے گا، وہ مسلم امت بنے گی، وہ مسلم جو ہے بنے گی۔ تو یہ اس طرح یہ کرتے جاؤ، اور اس کے بعد آگے بتایا چھوڑا نہیں ہے، انما تنذر
بے شک آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع ذکر، آپ ڈرا سکتے ہیں، آپ متنبع کر سکتے ہیں ان بدبختوں کو نہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کی، لیکن آپ کس کو، اب بات آ گئی نا کہ انہی میں صرف یہی نہیں ہے، انہی میں اور لوگ بھی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، سمجھ آئی نا، خشی الرحمن، اور جو ذکر کی اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں، دوبارہ سنتے ہیں۔ انظرنا، رائنا، حضور بتا رہے ہوتے تھے، بات پلے نہیں پڑی، رائنا، رائنا نہیں، رائنا، سمجھ آئیے نا۔ اب یہ لفظ ایسا تھا جس کو اگر زال کے زیر کھڑی زیر لگا دو یا زیر یائی لگا دو تو رائنا بن جاتا تھا۔ وہ بدبخت جو دشمنان اسلام ہوتے تھے یہی بات کرتے ہیں، حضور کہتے ہیں حضور جب پڑھا رہی ہیں سمجھا رہی ہے تو کیا ہے، اگر پلے نہیں پڑھا سمجھ نہیں آئے تو رائنا، ہماری طرف رعایت کیجئے، ہمیں دوبارہ بتا دیجئے، یہ کہا جاتا تھا، سمجھ آئیے نا، کہ ہماری رعایت کیجئے اور ہمیں یہ دوبارہ بتا دیجئے۔ اور یہ کہ اس کے بعد یہ لوگوں نے، انہوں نے رائنا کہنا شروع کر دیا، محمد رائنا، محمد تم ہمارے چرواہے ہو۔ رائنا کا مطلب چرواہا ہوتا ہے، تو قرآن نے کہا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا کہنا چھوڑ دو، تمہیں ضرورت ہوگی حضور سے دوبارہ پوچھنے کی، تمہیں ضرورت ہوگی کہیں نہ کہیں بات کو سمجھنے کی، تمہیں ضرورت ہوگی حضور کی دوبارہ توجہ جو ہے لینے کی، تو انظرنا کو ہماری طرف نظر کیجیے، ہماری طرف نظر، انظرنا کو، رائنا کہنا چھوڑ دو، یہ بدبخت رائنا، تم رائنا کہتے ہو، یہ رائنا کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھے گا کہ یہ بات ہے، ہمیشہ انسان دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو طلب ہوتی ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، جب انہیں صحیح چیز مل جاتی ہے تو وہ اس کا اتباع کرنے میں دیر نہیں لگاتے، سوچتے نہیں ہیں۔ پھر طالب ہوتے ہیں جو حق کے، جب ان کو کیا مل جاتا ہے، بولو کیا مل جاتا ہے، وہ صحیح راستہ مل جاتا ہے، صحیح اس کو خبردار و متنبع ہو جاتا ہے، صحیح راستہ مل جاتا ہے، وہ پھر اس کا اتباع کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ کیوں کہ اس کے اندر ایک اور خوبی ہے، وہ کیا ہے، من اتبع ذکر بھی ہے، خشی الرحمن بھی، دوسری خوبی ہے جو اللہ سے، اللہ کی رحمانیت سے، اس سے کیا کرتے ہیں، ان سے خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان سے ناراض ہو جائے، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو عذاب دے یا اللہ تعالیٰ اپنی لعنت پیش کرے، تو ایسے لوگ ہیں۔ لیکن آپ، اب یہاں کیا کہا گیا، لا یؤمنون انما تنذر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کا اختیار نہیں، سب کا اختیار نہیں ہے آپ کے پاس کہ جس کو آپ متنبع کریں گے وہ دین پر آ جائے گا، صرف وہ آئے گا، انما بے شک آپ اس کو خبردار کر سکتے ہیں، من اتبع ذکر، جو اتباع نصیحت کا طلبگار ہے، جو چاہتا ہے، جس کے اندر کی شمع روشن ہے، جس کے اندر فطرت سلیمہ زندہ ہے، جو عقل سلیم کے ساتھ زندہ رہ رہا ہے، اسے بھلی بات بتاؤ، صحیح اور سچی بات بتاؤ، حقیقت بتاؤ، وہ ایک دم پلٹ کے آتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کو اللہ کا خوف ہے کہ اگر میں نے راہ راست جو مجھے پیش کی جا رہی ہے، وہ دین جو مجھ تک پہنچائے گا، اگر اس کو میں نے قبول نہ کیا تو ان کو یقین ہے کہ اللہ پھر بہت سخت سزا دے گا۔ تو خشی الرحمن اور اللہ تعالیٰ سے ڈر، بالغیب بہت بڑی ایک بات ہے کہ یہ اللہ کو دیکھ کے ایمان لانا اور بن دیکھ کے ایمان لانے میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، یاد رکھیے۔ یعنی اگر ابو جہل بھی دیکھ لے وہ چیز جو یہاں ہم سے غیب میں ہے تو وہ بھی سر جھکا کے کہے لا الہ الا اللہ۔ بدترین، اور کہتے ہیں کہ بدترین شخص جو اشخاص جو ہوں گے وہ جو دنیا میں ہوں گے، وہ بھی جب آنکھ کھولیں گے تو کہتے ہیں ما کنا مشرکین، اللہ نہیں ہم تو مشرک نہیں تھے، انما المسلمین، ہم تو مسلمان، اللہ نہیں ہم نے کہیں شرک، اس لیے کہ حقیقت سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، آپ کی قرآن کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، یہ بہت اہم بات ہے۔ نظر آ جائے چیز تو کون رد کرے گا، امتحان ہو ہی نہیں سکتا، کتاب کھول لو امتحان کیا ہوا۔ ویسے اوپن بک امتحان ہوتے ہیں، یہ بڑے آپ لیول پہ جب جاتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی یا اس سے کسی اس پہ، تو اوپن بک ایگزام بھی ہوتا ہے کہ تم کتاب کھول لو، تمہیں اجازت ہے،
لیکن جس نے کتاب کو کبھی نہ پڑھا ہو، نہ سمجھا ہو، نہ اس کو پتہ ہو یہ موضوع، یہ ٹاپک کس جگہ پر ہے، کدھر ہے، صفحے کے کس حصے میں، درمیان میں کہیں جو ہے یہ موجود ہے، آپ ورق گھماتے رہے، آپ نہیں، اگر آپ نے پڑھا ہوگا، محنت کی ہوگی، آپ کی نظروں کے ساتھ آپ کبھی غور کریں، یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے حفظ کیا ہوا ہے یا کسی نے کوئی چیز یاد کی، وہ سنا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی نظر ایک جگہ ٹکی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ وہ وہاں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ آپ اندازہ دے سکتے ہیں، لیجیے اس سے سننا شروع کیجئے، وہ نظر ٹکا لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے پڑھا ہوا ہے، اس نے سمجھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے کتاب پڑھی نہیں، سمجھی نہیں، تو آپ جتنی مرضی نظر ٹکائیں، الفاظ کھولیں، برق گردانی کرنے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن امتحان کا تقاضا بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے، جس چیز کے سمجھنے کو کہا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے نہ ہو۔ یؤمنون بالغیب بہت بڑی عادت ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، خو کرے بے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کرے۔ خو کرے بے کرے محسوس، یہ جو محسوس، یہ جو ہے حواس سے استعمال ہونے والی چیزیں، خو کرے بے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کہ ہم ہیں جس نے تیرا پیغام پر اندیکھے خدا کو اللہ تعالیٰ ہم نے منوایا۔ مومنوں نے آگے جو حضرت علامہ اقبال کا شکوہ ہے، اس میں یہی کہا یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، اور جواب شکوہ بھی بڑا خوبصورت لکھتا ہے، میں کہتی ہوں کمال ہے، اگر آپ دونوں چیزیں پڑھیں تو بہت چیزوں پہ دل کھل جائے۔ تو یہ ہے کہ یہ شکوہ ہے کہ ہم نے جو ہے ہم نے کیا کیا، ہم نے دوڑا دیے دریاؤں میں گھوڑے، ہم نے فلاں فلاں کر دیا۔ یہ کہتا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو انتظار ختم نہیں کرنا، آپ کو انتظار کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کے انتظار سے ڈرے گا وہ شخص من اتباع سے، جس نے پسند کیا ہو نصیحت کا اتباع کرنا، وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ کو دیکھے بغیر۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ حاضر هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو حدیث میں اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ظاہر بھی ہے، وہی قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ، اول و آخر بھی وہی ہو۔ تو سارے آپ کہتے ہیں کہ ازل سے ابد تک رہے گا، نہ کوئی اس کے لیے ازل ہے، نہ کوئی اس کے لیے ابد ہے، ہمیشہ سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ بہت گہرا ہے، اس کو مجھے نام نہیں یاد ہے، ھذا عمیق، یہ بہت گہرا مقام ہے۔ یہ اس کو تلاش کرنا، پانا اور بتانا اور ثابت کرنا کہ اللہ ظاہر بھی ہے اور اللہ غائب بھی۔ لیکن چھوٹی بات ہے، ہم ہمارے لیول کی جو بات ہے، اللہ اپنی تمام نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے۔ کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے، پہلا شعر ہے، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو اللہ جو ہے، اور جس طرح میں نے اس کا قرآن کا آپ کو بتایا تھا، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، حق کی طرح یہ چھپی ہوئی بھی ہے اس کے اندر کے خزانے، اور ہم پیداستو، اور یہ ظاہر بھی ہے، اور اس کی تمام جو صفات ہے اور تمام فوائد ہیں وہ ہم پر ظاہر بھی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں، تو انما تنذر وبشر بمغفرۃ واجر کریم، ایسے لوگوں کو جو کیا کرتے ہیں، اس کا جو ہے نصیحت کا اتباع کرتے ہیں، اللہ کو دیکھے بنا اس سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب پھر وہی سوچ لیجئے گا، ڈرنا نیگیٹو ٹرم ہے، میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا ہے، ڈرنا نیگیٹو ٹرم ہے، جس سے ڈرا جاتا ہے اس کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ جس سے ڈرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو باپ بہت سخت ہو گھر میں، تو جو ہی باپ گھر میں آتا ہے، آواز آتی ہے اس کی، تو بچے دائیں بائیں ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں، باپ کے قریب نہیں جاتے کہ ڈر جو ہے وہ تقریباً منفی جی۔ ڈر کی بجائے میں چاہتی ہوں، میں ڈرتی ہوں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ڈر موجود ہے اگر، اور میرے اندر یہ لگن ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو میں کیا کروں گی، اس کے قریب جاؤں گی، پہچانوں گی، دیکھوں گی، تلاش کروں گی، سمجھ آئیے نا، حقیقت تک پہنچوں گی کہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اللہ، تو میں وہ کر ڈالوں۔ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی لعنت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناپسندیدگی سے ڈر جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں، یہاں یہ کہہ رہی ہوں خشی الرحمن بالغیب، رحمان سے وہ بن رحمان کو دیکھے، اس پر پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دل کی آواز آ جاتی ہے، وہ ہے، اور ڈرتے کس بات سے ہیں، بولو کہ وہ میرا مہربان، میرا رحمان مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔